فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی ایک راستے کی اتباع کرو۔ واحد کی ضمیر ہے، کئی راستے نہیں ہیں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ یہ ہمارے ہاں دنیا میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، غیر مسلم بھائی سن رہے ہیں تو وہ بھی سن لے، جو بولا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے دھرم سچے اچھے ہیں، غلط بات۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اس کائنات کا رچنے والا بنانے والا جو ہے، اس نے جو بنایا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کس دین دھرم کو پسند کرتا ہے۔ سچا دین وہی ہے جو اس نے دیا، اس نے پیدا کیا یہ کائنات کا، اس جگت کا نظام وہ چلا رہا ہے، سسٹم اس نے بنایا، تو مذہب بھی دین بھی وہی بنائے گا، وہی دے گا، اور جو اس کا دیا ہوا ہے وہی سچا دین ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کی کتاب میں کہہ رہا ہے، یہ کتاب چیلنج کرتی ہے کہ یہ سچی ہے اچھی ہے۔ غیر مسلم بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو اس میں شک ہے تو چیک کر لو، غور کر لو، سچ اور جھوٹ کے ناپنے کے جتنے پیمانے ہیں، سائنٹیفک غیر سائنٹیفک، وہ سب جانچ لو، پرکھ لو، تم کو نظر آئے گا کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے، سورگ حاصل کرنا ہے، دنیا کے نرک سے، جہنم سے، اور آخرت کے نرک اور جہنم سے بچنا ہے، بھیانک آگ اور عذاب سے بچنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میرا یہ صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ راستوں کی، وہ دین، وہ دھرم، وہ مذہب، وہ فلاں طریقہ، وہ بدعت، وہ نیا اصول، وہ ضابطہ، وہ مفکر آ گیا، وہ بہت بڑے دانشور ہیں، وہ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھی، ان کا دنیا میں ڈنکا اور چرچا ہے، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے جو دین قبول کرے گا، وہ انبیاء کرام کا دین ہے، وہ توحید والا دین ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اسی کو قبول کرے گا۔ اس کا سودا کر کے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے اس کا سودا کیا، اس راستے کو چھوڑا، یہاں سے ہٹے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اللہ کے صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستوں کی آپ نے پیروی کی تو وہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، ایک جماعت اور ایک امت، اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔ جب پروردگار رب ہے، اس کا دیا ہوا دین مان رہے ہیں، اس نے جو حلال بتایا وہ حلال، اس نے جو حرام بتایا وہ حرام، اس نے جو عبادت اور عقیدہ بتایا وہی قبول کرنا ہے، اس نے جو زندگی کا اصول ضابطہ بتایا وہی ہمارے لیے دین ہے، اصول ہے، تو پھر ہم تو ایک ہی ہوں گے نا۔ لیکن اللہ کے دین، اللہ کی شریعت سے ہٹ کر ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ، فلاں صاحب، فلاں اصول، فلاں ضابطہ، ہم اس کو ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، لیکن فلاں بزرگ کو ہم سے زیادہ سمجھتا تھا تو اس سے ہٹ کر ہم نے یہ مان لیا، اب رسول سے زیادہ ان کو سمجھ گیا تو آپ نے جب ان کو مان لیا تو اللہ کے راستے سے آپ ہٹ گئے۔ وہ چاہے صحیح اچھے آدمی ہوں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں بیچ میں بول دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی اب واحد شخصیت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، اگر اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس دنیا کے بعد سورگ چاہتا ہے، جہنم اور نرک سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی دین اور شریعت پر عمل کرنا لازم ہے، اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اعلان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ دماغ میں رکھیے، ہندوستان میں اس سبق کو پڑھائیے، یہ بنیادی سبق آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا کے کسی اور انسان کے لیے اب یہ حکم نہیں ہے کہ جو موسیٰ دے دیں، عیسیٰ دے دیں، جو فلاں امام دے دیں، فلاں بزرگ دے دیں، فلاں پیر صاحب دے دیں، وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، کوئی نہیں ہے ایسا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی کتنا بھی اونچا ہو سکتا ہے، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، بہت سی کرامتوں کا مظاہرہ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام ہے، مقام اتباع، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کو لازماً قبول کرنا، اس کے یہ مقام کسی کو نہیں۔ اور یہ ہم نے سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ اتحاد کا راستہ پا لیا، نجات کا راستہ پا لیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مسلمانوں کا دنیا اور آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے اجتماعی طور پر، سارے فائدوں کی بنیاد توحید رب اور توحید صف ہے، اتحاد۔